عفوك إني للنور ہم کھڑے ہیں جبل رمات پر، اور یہ ہمارے سامنے جو منظر ہے مدینہ منورہ کا ہے۔ یہ سامنے سے جو ہمارے بائیں طرف باغات ہیں، اس سے پہلے ہم مسجد الشیخین دیکھ چکے ہیں، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا پڑاؤ اور قیام وہی تھا۔ صبح اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں، اور یہ جو باغات والا ایریا ہے ادھر سے تشریف لاتے ہوئے یہ جو ابھی سامنے سورج کے نیچے جو جگہ ہے، اس جگہ اور اس علاقے کا نام ہے الشوط۔ اس باغ کا نام بھی ہے بستان الشوط، منطقۃ الشوط۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کروائی ہے اذان اقامت کے ساتھ، اور اسی جگہ سے مستند روایات کے مطابق منافقین جو تھے 300 کے قریب وہ یہیں سے واپس ہو گئے۔ پھر یہیں پیچھے سے یہ وادی قنات کا پل ہے، اور اس کے نیچے آج ہماری قسمت کے وادی قنات میں پانی بھی بہہ رہا ہے۔ تو یہیں سے پیچھے آتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبل رمات اور مقبرہ شہداء احد اور جبل احد کے بیچ میں صف بندی کی ہے۔ یہ جہاں لوگ کھڑے ہیں اس کے پیچھے والی سائڈ پر وہ جو لوگ جا رہے ہیں تقریباً، یعنی وادی قنات سے اس طرف اور جبل رمات سے اس طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام شہادت ہے۔ اچھا، اور یہ وادی قنات کے دو رخ تھے، یعنی یہ جبل رمات کے دونوں طرف سے بہتی تھی، تو اس طرف والے پانی کی وجہ سے ان شہداء کے قبور کو نمی ہونے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ان شہداء کے قبور یہاں سے منتقل کر کے کچھ کی مقبرہ شہداء نمبر 1 میں اور کچھ کی جو پیچھے مقبرہ شہداء نمبر 2 ہے اس میں منتقل کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ، ان 3 مشہور صحابہ رضی اللہ عنہ کے قبور تو اس مقبرے میں ہیں جو مقبرہ شہداء مشہور ہے۔ اور دوسرے صحابہ جو ہیں حضرت عمر بن جموح، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن جموح کے غلام یا بھتیجے، ان کے قبور پھر دوسرے مقبرے میں ہیں جو اس مقبرہ شہداء سے بھی اس طرف۔ نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میدان احد میں تشریف لائے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ جو ہمارے سامنے منظر ہے، یہ جو باغیچہ ٹائپ کا ہے یا اس سے آگے والا جو منظر ہے، صف بندی یہی ہوئی ہے، مکتبہ بلدیہ احد، یہ سارا صف بندیاں ہوئی ہیں، یعنی جبل احد کی طرف مسلمانوں کی صفیں تھیں اور جبل اس طرف جو ہے وہ کفار کی صفیں تھیں، اور مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور ظاہر ہے کفار کی تعداد جو ہے وہ 3000 یا اس سے لگ بھگ تھی۔ تو جنگ کے اول مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بھی جبل احد ہے، پیچھے کی جانب بھی جبل احد ہے، اور آپ کے بائیں جانب تھوڑا سا شگاف تھا، یہ مسجد شہداء کے بیچ اور جبل رمات کے بیچ میں یہ جگہ تھوڑی سی اوپن تھی۔ تو جس جگہ پر اب ہم کھڑے ہیں جبل رمات، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ پیچھے کی جانب سے اگر کافر حملہ کریں گے تو اس کو روکنا ہے، یعنی جبل رمات سے اس طرف ہمارے دائیں جانب جبل احد اور جبل رمات کے بیچ میں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما وہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ جبل رمات کے پیچھے والی سائڈ سے حملہ کیا جائے، یہ پیچھے والی سائڈ جس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے تھے، لیکن جبل رمات کے تیر انداز ان کو اس طرف سے آنے نہیں دے رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو اول مرحلے میں فتح ہو گئی تو جبل رمات کے تیر اندازوں نے بھی یہی سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اب ہمارا یعنی جنگ ختم ہو گئی، اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ امیر ان کے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع بھی کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آتا تو اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی بات کو نظر انداز کیا اور نیچے میدان میں اتر آئے۔ تو خالد اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہاں بہت کم صحابہ رہ گئے ہیں، انہوں نے آ کر سب سے پہلے ان صحابہ کو شہید کیا اور پھر پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی صفوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے صفیں تتر بتر ہو گئیں اور پھر بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ یہ جو مقبرہ شہداء ہے اس سے شمالی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی یا دانت مبارک شہید ہونے کا مقام تھا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک قبہ ہوتا تھا جس کا نام تھا قبۃ الثنایا، آج کل وہ ختم کر دیا گیا ہے، تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی طرف پھر جو سامنے ایک غار سا نظر آ رہا ہے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا، اور وہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی، وہ جو غار کا ایک شگاف سا نظر آ رہا ہے اس جگہ پر، اور اسی کے قریب ایک مسجد بھی ہے جس کا نام ہے مسجد احد یا مسجد فسح۔ مسجد احد تو اس لیے کہتے ہیں کہ جبل احد کے دامن میں ہے، اور مسجد فسح اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق جگہ تنگ ہو گئی تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اس وجہ سے اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد الفسح یا مسجد الفسیح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور شہداء کی یہاں پر جو قبور تھی فرمایا جہاں جہاں صحابہ شہید ہوئے وہیں وہیں ان کی تدفین کی جائے، تو ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کی تدفین ہوئی۔ بہرحال یہ سامنے مقبرہ شہداء ہے جس میں 3 مشہور صحابہ کی قبور ہیں اور باقی بھی صحابہ ہیں، اور دوسرا وہ جو سامنے باؤنڈری نظر آ رہی ہے وہ اس ٹینکی ہے، یہ ٹینکی کے پیچھے وہ وائٹ سی باؤنڈری ہے، اس میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبور ہیں۔
تو مسجد الفصح میں اور غار میں آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر واپس روانہ ہوئے اسی دن کا واقعہ. اسی دن. اور یہاں پہ ابو سفیان سے مکالمہ بھی بھی وہیں ہوا وہ غار کے قریب. وہ پھر جنگی بہت ساری باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹان پر چڑھنے لگے تھے تو زیرہ چونکہ ڈبل پہنی ہوئی تھی اس کے بوجھ سے چڑھ نہیں سکے تو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیچے بٹھایا پھر ان کے اوپر پاؤں رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے پہاڑ پر چڑھے تو فرمایا طلحہ پر جنت واجب ہو گئی. تو یہ وہ سارا پھر اسی جگہ کا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بھی اسی میدان میں تیر پکڑاتے تھے اور فرماتے تھے ارم یا سعد فداک ابی. وہ بھی اسی جگہ کا واقعہ ہے.